بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 14 شعبان شب برات جمعرات کے دن کا ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کی کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گی، آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو اس کے لیے آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں۔ آج یہ ایک وظیفہ آپ لازمی پڑھیں۔ بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جب تک آزماؤ گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا، میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وہ بندہ فائدے میں رہے گا جو ویڈیو کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، وہ مانگ لیں۔ اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اس کو آپ تابع کرنا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اسی طرح کریں کہ اکٹھی ساری حاجات کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ پڑھا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں ہو، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا بن جائے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو، تو آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے تانے سن لیے، نوکری کے لیے سفارشیں بھی کروا لی، پھر بھی کوئی کام نہیں بن رہا، جہاں جاتے ہو دھکے کھاتے ہو، اور آپ ایسی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جینے کی امید تک چھوڑ دی ہے،
تو ان سارے مسائل کا حل حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں موجود ہے۔ آج یہ ایک آیت پڑھ کر اپنے سارے مسائل حل کروا لیں۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ سے سن لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار دیں گے، جس طرح ربیع الاول، ربیع الثانی، حتیٰ کہ رجب کے مہینوں کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا ہے۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاق ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ جب آپ رجب کے مہینے میں یا رزاق پڑھ کر اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ اپنے نام یا رزاق کے طفیل رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ اللہ خالی جھولیوں کو بھر دے گا، تنگ دستیاں ختم کرے گا۔ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب یا رزاق پڑھنے کی طفیل ہوگا۔ آپ نے یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سن لیں۔ یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے یا رزاق کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاق کو دوسرے نمبر پر پڑھتے ساتھ ہی اب فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور آج کی یہ سورت بہت ہی خاص ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور اللہ کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا۔ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں کامیابی آپ کو ملتی ہے۔ سورت کوثر میں اتنی برکتیں اور اس کی اتنی فضیلتیں ہیں۔ سب سے خاص بات بتانے لگی ہوں، اس کو دھیان سے سمجھ لیں۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، سب سے اہم بات بتانے لگی ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 1 بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 2 بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے اس آیت مبارکہ کو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھنی ہے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اپنے اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔